بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا فجر کا بیان ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ تفصیلات آپ حضرات سن رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کس طرح ایمان لانا چاہیے اس کی وضاحت آ گئی۔ پھر نبیوں کے اوپر اللہ جل جلالہ نے آسمان سے کچھ چیزیں اتاری اور ان کے ہاتھ سے کچھ چیزیں ایسی سرزد ہوئی جو عام انسان نہیں کر سکتے، اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مذہب ہم تک پہنچا ہے قرآن و حدیث کی صورت میں، اس میں سب سے بڑا مقدس واسطہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے اس کا ذرا ہر رمضان میں یہ بیان ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ یہ مقدس ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہمارے دلوں میں ان کی کیا عظمت ہونی چاہیے اور صحابہ کو کیا مقام دینا چاہیے، یہ ذرا سن لیجئے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا کہ دیکھا، تو بہت سارے صحابہ نابینا بھی تھے، تو وہ دیکھنے کا لفظ اس پہ صادق نہیں آتا، اس لیے یہ دوسرا جملہ بڑھا دیا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور حاضری کے اندر وہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں، دیکھنا بھی آ جاتا ہے، اور اگر جو دیکھ نہیں سکتا تو کم سے کم پاس آ گیا، بیٹھ گیا، چل پڑا، اس کو بھی صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ آیت آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں، 11واں پارہ اس کا دوسرا صفحہ، پہلا رکوع جب ختم ہو جاتا ہے 11ویں پارے میں، اس کے دوسرے رکوع میں بالکل شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ آگے بڑھنے والے، ایمان میں پہل کرنے والے، چاہے وہ مہاجر ہو یا انصار ہو۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور انصار اس کو کہتے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کی مدد فرمائی۔ مہاجر ہجرت کرنے والے، انصار مدد کرنے والے۔ اور نمبر 3 وہ طبقہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی پیروی کی، اللہ کی طرف سے کیا بدلہ ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ 11ویں پارے کی آیت تھی، اس کا ترجمہ تھا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ اس میں سورہ فتح کے اندر جو 26واں پارہ ہے، اس میں اللہ جل جلالہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو گئے، خوش ہو گئے ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر موت کے اوپر بیعت کی۔
جنہوں نے درخت کے نیچے موت کے اوپر بیعت کی. یہ 26ویں پارے اور یہ پورا صحابہ ہی کا تذکرہ ہے. اور سورہ فتح اس کی آخری آیت اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. کبھی یہ آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی یہ آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے، اور اللہ کی رضا ان کے دلوں میں ہے. اور یہ والی بات صرف تمہارے قرآن میں نہیں ہے، یہ والی بات تورات اور انجیل میں بھی ہے. اور انجیل میں ایک اور مثال بھی ہے صحابہ کرام کی. تو یہ کافی ساری آیتیں، یہ تو میں نے نمونے کے طور پر 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے اللہ پاک نے صحابہ کو حزب اللہ کہا ہے. اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو سچا مومن کہا ہے. اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا. اور احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، وہ میں حضرت شیخ کا ایک مضمون چھوٹا سا وہ بھی آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. تو یہ آیتیں بھی حضرت نے جو ہمارے مصنف ہیں انہوں نے لکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے. اس امت میں صحابہ کرام کا رتبہ سب سے بڑا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، بعد والوں میں بڑا سے بڑا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی صحابی نبی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح کوئی ولی صحابہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں. تمام صحابہ کرام میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے مقدم ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہی چاروں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین کا کام سنبھالیں، اور جو انتظام اللہ کے رسول فرماتے تھے ان کو قائم رکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے. خلیفہ مانے نائب بننا. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور 9 دن ہے. اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے ہیں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی مدت خلافت 12 سال ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی مدت خلافت 5 سال 3 مہینے ہے. ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور یہ نام اللہ کے رسول نے دیا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے ذمے ہے کہ میری ترتیب پر چلو، میری سنت پر چلو، اور میرے بعد میرے جو نائبین ہیں اور جو آخرت کا راستہ تمہیں بتائیں گے، راشدین، رشد یرشد، آگے راستہ دکھانا، ہدایت والے راستے پہ چلانا، مہدیین، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک صحابی کو فرماتے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، اور آپ نے ایک بیان فرمایا. ارباز ابن ساریہ سے روایت ہے. فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے بیان فرمایا، ایسا بیان کیا جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے.
ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ایسا بیان ہے کہ آخری بیان ہے اور بس اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیان کر ہی نہیں سکیں گے, ایک آدمی جیسے رخصت ہو رہا ہے ایسا بیان ہمیں لگا, آپ ذرا ہمیں نصیحت فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ میرے بعد تم بہت زیادہ لوگوں میں اختلاف دیکھو گے. ہر آدمی کہے گا کہ میری بات صحیح ہے, ہر آدمی کہے گا میری بات صحیح ہے, ہر آدمی کہے گا کہ بھی میرے پیچھے چلو, میں جو سمجھا ہوں وہ کوئی نہیں سمجھا. تم نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا, تم نے میرے صحابہ کے پیچھے چلنا ہے. اور صحابہ میں یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی بات تم نے مانی ہے, اور انہوں نے جس طرح تمہیں ہدایات دی تم نے اس ترتیب پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیأتی علیکم زمان, تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم یہودیوں کے قدم بقدم چلو گے. جیسے ایک چپل دوسرے چپل کے بالکل ناپ کا ہوتا ہے, ایک سوت کا بھی فرق نہیں ہوتا, ایسے ہی تم یہودیوں کے قدم بقدم چلو گے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اگر یہودیوں میں سے بعض نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی, منہ کالا کیا, میری امت میں سے ایسے بدتمیز پیدا ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں گا؟ یہودیوں کے اندر 72 فرقے بنے تھے, میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, سارے دوزخ میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ بچے گا. تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جو فرقہ بچنے والا ہے اس کی کوئی موٹی سی علامت بتا دیں. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, یہ خاص کر یہ جو دور اس وقت چل رہا ہے یہ والی حدیث بہت رہنما حدیث ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث بتائیں گے تمہیں وہ ہے, قرآن و حدیث ہر آدمی بتا رہا ہے. ہر آدمی کہتے ہیں میرے پاس دلائل ہے, میں آپ سے جس ٹاپک پہ کہیں گے بات کریں گے. بڑے اسٹائل سے انگلش بھی بولتے ہیں اور جناب وہ باتیں چھوڑتے رہتے ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں دیکھو کیسی عربی پڑھ رہے ہیں, دیکھو اور انگلش کیسی فرفر بول رہے ہیں, اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن و حدیث کی بات کریں گے. کیا جملہ فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس فکر اور جس دل اور جس سوچ پر میں اور میرے صحابہ تھے, جو صحابہ کی ترتیب پر ہوگا وہ تو صحیح ہے, اور جو صحابہ کی ترتیب پر نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا. اس لیے کہ ہر قرآن و حدیث کو جو صحابہ نے سمجھا, اسی وجہ سے ہمارے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی گزری, انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی. یہ قصے کہانی حضرت نہیں سناتے تھے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حتیٰ کہ کسی صحابی کا بھی قصہ نہیں سناتے تھے, بس صرف قرآن و حدیث. مولانا الیاس صاحب کا مزاج. ان کے بیٹے جب آئے وہ انتہائی قابل استاد تھے, بہت بڑے آدمی تھے. طحاوی شریف جو ہماری فقہ حنفی کے طرز پر جو احادیث کا مجموعہ ہے دور حدیث پہ پڑھائی جاتی ہے, طحاوی شریف کی شرح حضرت نے لکھی ہے. کنہوں نے؟ مولانا یوسف صاحب نے. چھپی نہیں ہے لیکن وہ آج تک اس کا مسودہ موجود ہے, طحاوی شریف جیسی کتاب کی شرح لکھنے والے. تو یہ جب آئے اپنے والد صاحب کے نائب بنے, انہوں نے کمال یہ کیا کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی اس کو جمع کیا اور 3 جلدوں میں کتاب لکھی, عربی کے اندر لکھی, اور وہ ایسی کتاب لکھی جو پوری دنیا نے چھاپی. پاکستان والوں نے تو چھاپی, پوری دنیا بیروت میں چھپی, اور پوری عرب دنیا نے اس کتاب کو سراہا ہے.
اور ہماری یعنی عربی کتاب ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے اس کا پھر ترجمہ کیا حیات الصحابہ، عربی اصل عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا احسان الحق صاحب نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے حیات الصحابہ، حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی کس شکل کی تھی اور کیسے صحابہ نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے مشن میں اور اللہ کے رسول کی زندگی میں کیسی ڈھالی تھی، وہ پوری ترتیب حیات الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ ایک تو حکایات صحابہ ہے جو فضائل اعمال کے شروع میں ہے، وہ بات نہیں کر رہا، یہ حیات الصحابہ ہے۔ حیات مانے زندگی، حکایات مانے قصے۔ تو حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر اس کا صحرا ہے، اور ساری دنیا کے اندر اس کتاب کو اللہ جل جلالہ نے بہت بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ دیا ہے۔ تو خیر حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بعد ان 6 صحابہ کا مرتبہ ہے جن کو چاروں خلفائے راشدین سمیت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان کے نام یہ ہیں، 4 کے نام تو سن لیا آپ نے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر کا درجہ ہے وہ 313 صحابہ جن کو اللہ جل جلالہ نے بدر کے میدان میں 950 کے قریب کافروں کے اوپر اللہ نے فتح عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں ہے۔ اہل بدر کے بعد اہل احد کا مرتبہ ہے، اہل احد کے بعد اہل بیعت رضوان کا درجہ ہے، اس کے بعد عام مہاجرین اور انصار کا ہے، اور ان کے بعد باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کا درجہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خصوصاً مہاجرین اور انصار سے بدگمانی رکھنا، ان کو برا کہنا قرآن پاک کی صریح مخالفت ہے اور شریعت الہیہ کی کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا۔ ان کی مجموعی تعداد 114 تھی۔ انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو اپنے شہر میں جگہ دی اور ہر طرح کی مدد کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 تایاؤں میں صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم یہ ایمان لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیوں میں صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ ضرورت شرعی اور نیک نیت کے بغیر صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کا بیان کرنا حرام ہے۔ کوئی ضرورت آ گئی تو اس کو بیان کر لیا، ضرورت نہیں ہے مزے لینے کے لیے صحابہ کے قصوں کو بیان کرنا۔ کہا کہ بغیر کسی ضرورت شریعت کے صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کا بیان کرنا حرام ہے۔ جن صحابہ میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہو وہاں ہمیں دونوں جماعتوں پر اچھا گمان رکھنا اور دونوں جماعتوں کا ادب کرنا ہم سب کے ذمہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تعداد غزوہ بدر میں 313 تھی، حدیبیہ میں 1500 تھی، فتح مکہ میں 10,000 تھی، حنین میں 12,000، حجۃ الوداع میں آخری حج میں 1,24,000، غزوہ تبوک میں 30,000، بوقت وفات رسول کم و بیش 1,24,000، اور جن صحابہ کرام سے کتب حدیث میں احادیث مروی ہے ان کی تعداد 7,500 ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھیں،
حضرت خدیجہ، حضرت زینب، یہ دونوں رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت سودہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن، تمام ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ اور تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور سارے جہاں کی ایمان والی عورتوں سے افضل ہے۔ ان میں بھی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا رتبہ زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ چاروں صاحبزادیاں بڑی برگزیدہ صاحب فضائل تھیں۔ ان چاروں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ وہ اپنی ماؤں کے علاوہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار ہیں۔ یہ تھا ہمارے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا مختصر سا تعارف۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان پاک ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ صحیح بات ہمیں کہنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ آج کا روزہ آسان فرما، آج کا روزہ آسان فرما اور قبول فرما، اے اللہ آخری عشرہ سر پر ہے، اے اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے آخری عشرے کا ادب ہمیں نصیب فرما، اللہ ساری نمازیں مسجد میں نصیب فرما، گناہوں سے 100% ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کو بچا، ہمارے عمل کو بچا، اللہ ہمارے دل دماغ کو آوارگی سے محفوظ فرما، اللہ صحیح بات سننا، صحیح بات پر عمل ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرما، اے اللہ آسمانی جتنی باتیں ہیں آپ کی، آپ کے حبیب کی بیان کردہ، ان کا ہمیں یقین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دل دماغ اور ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما، ہمیں دین کا زندہ کرنا ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہمیں دینی ماحول نصیب فرما، اور مرتے دم تک صحیح لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں سب کی مدد فرما اور سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اور ہر فتنے سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا امن اور سکون نصیب فرما، رزق نصیب فرما، آسمانی زمینی فضائی آفتوں بلاؤں سے شہر کراچی کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہر گھر میں امن سکون برکت نصیب فرما، ہماری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے، اللہ ہمیں سب کا خیال رکھنے والا بنا، اللہ ہماری حاجتیں آپ کے علم میں ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما، حادثات سے بیماریوں سے ہسپتالوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں مرتے دم تک چلتا پھرتا رکھ، ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا، یا اللہ والدین کا سایہ قائم اور دائم فرما، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں
ان کے لیے ایصال ثواب کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اپنی جانوں کی، ہمارے آل اولاد کی، ہمارے املاک اموال کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے آپ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ اللہ ہماری ہر چیز آپ کے حوالے ہے اور آپ کے علم میں ہے۔ اللہ ہر قسم کی خیانت سے اور دھوکے بازی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔